مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ پرتغرل ڈرامہ ہے، یہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بنوایا ہے۔ اس پہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، پورا ایک پروجیکٹ ہے ان کا یہ، اور بنیادی طور پر ان کا جو اس سے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے جوڑا جائے۔ دیکھیں، لوگ آج کل کتابوں کا مطالعہ بالکل نہیں ہوتا، کتابوں کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ ایک آدمی نے کل میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا تھا کہ میں نے امریکہ کے کسی پتہ نہیں امریکہ میں یا جو سرد ممالک ہیں وہاں میں نے جا کے قرض ورز لیا اور اے سی کی دکان کھول دی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو گرمی پڑتی ہی نہیں ہے، تو وہ میرا سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ میں نے اے سی خریدے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ میں تو گرمی نہیں پڑتی، تو وہ کوئی خریدار ہی نہیں تھا۔ پھر بولا میں کسی گرم علاقے میں چلا گیا افریقہ میں، وہاں میں نے ہیٹر کی دکان کھول لی، تو پتہ چلا کہ یار یہاں تو سردی پڑتی نہیں ہے، تو آپ ہیٹر کس کو بیچو گے؟ بولا آج کل میں نے کراچی میں کتابوں کی دکان کھولی ہے، آج کل پاکستان میں کتابوں کی دکان کھولی ہے، تو کتابیں کوئی پڑھتا نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو یہ کوشش کی ہے کہ اس کو کسی طرح ویژولائز کیا جائے، اس کو کوئی ڈرامے کی شکل دی جائے، کوئی فلم کی شکل دی جائے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس میں غیر شرعی چیزیں ہیں، اس میں میوزک بھی ہے، اس میں نامحرم عورتیں بھی ہیں، ظاہر ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہیں۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دیکھنا جائز ہے۔ البتہ اتنی بات علماء کرتے ہیں کہ وہ لوگ یا وہ نوجوان جو اس سے پہلے انڈین موویز دیکھتے تھے، انڈین فلمیں دیکھتے تھے، ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے تھے، ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ نہیں دیکھو، یہ دیکھ لو، چلو اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا، دین دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو جواز کی حد تک جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے۔ جائز اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جس کو شریعت الاؤ نہیں کرتی، لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ جو لوگ عادی ہیں فلمیں دیکھنے کے اور ڈرامے دیکھنے کے، ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ فحش فلمیں نہیں دیکھیں، یہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے آہستہ آہستہ وہ بالکل ہی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، پھر مطالعہ شروع کر دیں۔ تو اس حیثیت میں اس کو اگر کوئی دیکھے تو یہ اس کی ساری تفصیل ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، میں یہ بات کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، کہ اس میں ہمارے لوگوں کا بڑا ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہماری بہت سنہری تاریخ ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے مسلمانوں کی، لیکن ہم نے اپنی قوم تک پہنچایا نہیں ہے۔ آج کل دنیا میڈیا کا دور ہے نا، لوگ موبائل لوگوں کے ہاتھ میں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، یہ چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ہمارے ان پروفیشنلز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ڈرامہ نگار ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی ہدایت کار ہے، وہ اس پہ سوچے کہ یار میں نے مسلمانوں کی تاریخ کو کسی طرح ویژولائز کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس طریقے سے پہنچانا ہے کہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز بھی نہ ہو۔ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے سرمایہ چاہیے، اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے چاہیے۔ آسانی سے تو فلمیں نہیں بنتی ہیں، ڈرامے نہیں بنتے، اربوں کروڑوں روپے اس کے لیے چاہیے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے وہ لوگ اس کے لیے تیار ہوں جن کا یہ کام ہے، کہ جو لوگ فحش فلمیں بنا رہے ہیں، فحش ڈرامے بنا رہے ہیں، غلط ناجائز چیزیں بنا رہے ہیں، ان کی اگر ایسی ذہن سازی کی جائے کہ بھئی آپ ڈرامے ہی لکھنے نا، تو آپ مسلمانوں کی تاریخ پہ کوئی ڈرامہ بنا دیں اور اس کو اس انداز سے آپ ڈیولپ کریں، اس کو اس انداز سے آپ چلائیں، بنائیں کہ اس میں شریعت کے اصولوں کی بھی رعایت ہو۔ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اسی وقت ممکن ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسرائیل کا ایک ٹی وی چینل ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسرائیل کا اچھا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ اس کا خلاصہ، اس جو اسرائیل کا جو چینل ہے، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، مجھے بھی اس کی ڈیٹیل یاد نہیں ہے۔ تو وہ لوگ چندہ کرتے ہیں، وہ جو اسرائیلی ٹی وی چینل ہے وہ چندہ کرتا ہے کہ یہ چینل ہم نے چلانا ہے۔ ایک سال میں امریکہ میں اس کو $10 ملین چندہ ملا ہے۔ $10 ملین چندہ اسرائیلی ٹی وی چینل کو ملا ہے۔
ہمارے یہاں اگر آپ کسی کو کہو گے نا میں نے اسلامی ڈرامہ بنانا ہے کوئی چندہ دو، تو وہ آپ کو بولے گا یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ڈرامہ اٹ سیلف خود بنفس نفیس کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. ناجائز تو اس میں وہ چیزیں جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا کہ بھئی اس میں عورت ہے، اس میں میوزک ہے، اس میں یہ چیزیں، وہ چیزیں آپ نکال دیں تو وہ جائز ہو جائے گا. لیکن یہ بہت ایک بڑا کام ہے، بہت ایک مشکل کام ہے، اور بہت پیسہ اس کے لیے چاہیے. تو اگر ہمارے جو پروفیشنل ہیں، جو ہمارے جو ایسے جو ماہرین ہیں اس فن کے، اگر وہ اس پہ توجہ دیں. اب یہ پچھلے دنوں جو مسئلہ ہوا تھا، یہ میرا جسم میری مرضی، تو وہ پاکستان کے جو سب سے ٹاپ کے ڈرامہ رائٹر ہیں خلیل الرحمان قمر، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ یہ میرا جسم میری مرضی یہ صحیح بات نہیں ہے. پورے پاکستان کے نمبر 1 ڈرامہ رائٹر ہیں وہ، انہوں نے آواز بلند کی تو سارے پاکستان میں ان کی علماء کی بات بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن جو لبرل طبقہ ہے وہ خود لبرل آدمی ہے، لیکن یہ بات انہوں نے کہا یہ ہمارے معاشرے کے مطابق نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی. تو جو لبرل لوگ تھے انہوں نے بھی ان کی بات سنی کہ یار یہ بندہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، مولوی کہہ رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس کا اصل طریقہ یہ کہ آپ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں جو اس فیلڈ کے ہیں، اس فن کے ہیں، ان کو کہیں کہ بھئی آپ اس فیلڈ میں کام کریں، اس فن میں کام کریں، تب جا کے کام ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ہر آدمی اپنی فیلڈ کو اسلامائز کرے گا تو اسلامک سسٹم بنے گا نا. یہ بینکوں کا سسٹم تھا، اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی، اتنی بڑی حد تک اسلامائز کر دیا اس کو. پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار بینک بھی اسلامی ہو سکتا ہے یا کوئی غیر سودی بینک بھی ہو سکتا ہے. آج ساری دنیا کے سامنے اس کی مثال موجود ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے 40 سال کی سٹرگل ہے، 40 سال کی محنت ہے اس کے پیچھے. تو ہو سکتا ہے آپ ابھی سے محنت کریں، 40-50 سال بعد اس کا نتیجہ ملے، ہماری زندگی میں ملے یا نہ ملے، لیکن بہرحال ایسے کوششیں کرنی چاہیے. یہ جو بنایا رجب طیب اردگان نے، وہ اسی لیے بنایا ہے کہ اپنی نسل کو وہ اپنی تاریخ سے جوڑیں، ان کو پتہ چلے خلافت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی تھی اور پھر یہ کیسے ختم ہوئی ہے، تاکہ وہ دوبارہ خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے کھڑے ہو سکیں، ان کو پتہ چل سکے ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے.